الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 50 اور آیت 51 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل جنت کا کلام نقل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کی یہ بات جنت میں پہنچنے کے بعد ہوگی، پھر اصحاب الاعراف کا قول اور ان کے احوال نقل فرمائے۔ اب یہ تیسری بات آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت والوں نے دوزخیوں کو گال کی اور ان کو کہا کہ ہمارے رب کے سارے وعدے سچے تھے جو ہم سے کیا پورے ہو چکے، تم اپنی سناؤ، تمہیں کفر و نافرمانی کی پاداش میں دنیا میں اللہ کے نبیوں اور ان کے نائبین نے وعیدیں سنائی تھی، عذاب کی دھمکیاں اور خبریں دی تھی، وہ سچی نکلی ہیں یا جھوٹی؟ قالوا نعم، کہیں گے بالکل سچ تھا۔
ہماری بدبختی کہ ہم نے سچ کو مانا نہیں تھا، لہذا یہ ہمارے حالت اور درد بنی ہے کہ ہر جانب سے عذاب ہی عذاب میں پڑے ہوئے رنگا رنگ سزائیں بھگت رہے ہیں، اور وہ عذاب صرف آگ اور جلنے کا ہی نہیں، اندرونی انسان کے قلبی اور ذہنی احساسات کو جو ٹھیس پہنچے گی وہ ظاہری عذاب سے حسرت کا عذاب کہیں بڑھ کر ہوگا۔ پھر تان و تشنی جو ملائکہ اللہ اور اہل جنت بدلے میں وہ دنیا میں ٹھٹھا کرتے تھے ایمان والوں سے، اور آج باری ہے ایمان والے جنت میں پہنچ کر اہل جنت ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو جواباً اب ان دو آیتوں میں اصحاب النار واپس بات کر رہے ہیں جنت والوں سے۔ کیا کہتے ہیں؟ نادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء، ہم آگ میں جل رہے ہیں، پیاس کی شدت میں مر رہے ہیں، جان بلب ہیں، ہمارے اوپر جنت سے کچھ پانی ہی ڈال دو۔ اور صرف پیاس نہیں، بھوک اس سے زیادہ شدت کی جس میں ہم مرے جا رہے ہیں، تو جنت کی روزی اور کھانے میں سے کچھ ہمیں پہنچا دو، مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس میں سے۔ قالوا، جنت والے جواباً کہیں گے، ان اللہ حرمہما، پانی بھی اور کھانا بھی جنت کا دوزخ کے کافروں پر اللہ نے حرام کر دیا۔ ایک قطرہ اور بوند پانی کی تمہارے لیے نہیں، اور کھانے کا کوئی جنتی لقمہ وہ تمہارے نصیب کا نہیں، یہ رب کا فیصلہ دنیا میں بھی سنایا گیا تھا اور آج لاگو ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ معاملہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے دنیا میں سچا دین ہر انسان کے لیے آیا، انبیاء علیہ السلام سب انسانوں کے لیے نبی بن کر آتے ہیں، تمہارے لیے بھی سچا دین آیا تھا، ہمارے لیے بھی، ہم نے قبول کیا، اس پہ عمل کیا، اور معاملہ تھا رب کے ساتھ، تو یہ عزت، یہ فرحت، یہ لذت، یہ جنت، یہ رحمت ہمیں عطا ہو گئی ہے۔ تم نے کیا رب کا مقابلہ، تم یہ بکواس دنیا میں کرتے تھے کہ رب رسول کی باتیں جھوٹی ہیں، اور ہمارے گڑنتو جو رسم و رواج اور آباء و اجداد اور کفریات نظریات وہ ٹھیک ہے، شیطان کی باتیں سچی مانتے تھے، رحمان کی باتوں کی تکذیب کرتے تھے، تو اب معاملہ تمہارا رب سے،
ہمیں کہہ رہے ہو کہ پانی دو کھانا دو، ہماری کیا مجال، رب نے تمہارے لیے اس کو پیدا ہی نہیں کیا، اور جن کلفتوں اور مصیبتوں اور عذابوں میں تم پڑے ہو اس کی کوئی حصہ بخرا رتی برابر ایک تنکے کی مقدار اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ دوزخ کی کوئی چیز جنت تک آتی ہی نہیں، ہمیں نہیں پہنچے، کوئی تکلیف، کوئی شدت، کوئی بیماری، کوئی عذاب کی قسم نہ۔ جنت دوزخ والوں کے لیے اپنی جدید نعمتوں سمیت حرام ہے، اور دوزخ کے عذاب ہر مقدار میں جنتیوں تک نہیں پہنچیں گے کبھی بھی۔ یہ رب کا آخری فیصلہ لاگو ہو چکا۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، تم سمجھتے تھے، اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ آج ہم بڑے بنے ہوئے ہیں، جس کو جو چاہے کہیں اور ہماری من مرضی، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں زندگی گزارے۔ تم نے رب چاہی کی نہیں، تو آج رب تمہارا بھلا کسی درجے میں نہیں کرے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، دنیا میں تم آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، جنت دوزخ کو کہانیاں کہتے تھے، رب کے نظام عدل میں اپنی بکواس کرتے تھے۔ کون ہڈیوں پرانی جو مٹی باندھی ان کے اندر زندگی ڈالے گا، اور کون عملوں کو تولے گا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تم کہتے تھے۔ آج بتاؤ کہ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، رب کا یہ فرمان ہے، تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اس کا وبال تمہیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پہلے جنت کا کلام سن کر وہ کامل طور پر پہلے بھی مایوس تھے، اور امید کی کوئی رمق تھی ہی نہیں۔ یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کا کچھ پانی اور کھانا بھیجو، وہ تمہارے لیے رب نے پیدا ہی نہیں کیا، اور تم خود اس سے محروم ہوئے۔ اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں فرماتے، بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس سچائی کو، آیات اللہ کو، اللہ کی ذات و صفات کو مان لیتے تو آج ہمارے ساتھ اسی جنت میں تم بھی ہوتے۔ تم نے اپنے آپ کو خراب کیا، کفر اختیار کیا، اللہ کی آیتوں اور اس کی ذات کا انکار کیا، تو اب اس کا جو نتیجہ تھا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب اللہ تعالی جانبو نے اس ابدی جہان کا سارا نقشہ اپنی کتاب میں کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی جانبو ہمیں بھی کامل تر یقین اور نیک اعمال کی توفیق اور صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا